بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 158۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ جو دو ماؤنٹین ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، پس جو بھی اللہ کے گھر کا طواف کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ، پس اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر فار یو کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر بھی لگائے، جسے شریعت کی نگاہ میں صحیح کہتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، 7 چکر لگائے، جسے صحیح کہتے ہیں۔ صحیح بھی واجب ہے، جس طریقے سے طواف واجب ہے اسی طریقے سے صحیح بھی واجب ہے۔ اگر کوئی صحیح انجام نہیں دیتا ہے تو اس کا حج باطل ہے، اس کا حج واجب حج اس کا باطل ہے، اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے طواف کرنا واجب ہے اس طریقے سے سعی کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں نے فلا جناح علیہ سے مراد لیا ہے کہ سعی کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ اب آئیے آپ کو قرآن مجید کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جہاں پر یہی لفظ استعمال ہوا ہے، فلا جناح علیہ، جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سعی کو واجب قرار دے دیا گیا ہے، حج کا ایک رکن واجب رکن بتا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے فلا جناح ایک اور آیت میں استعمال ہوا ہے، وہاں بھی آپ لوگ واجب ہی سمجھیں گے اور واجب ہی ہے، مینڈیٹری ہے۔ آئیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ والی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو، یعنی جب تم ٹریول کرو تو تمہارے اوپر واجب ہے، سنت نہیں ہے، جائز نہیں، بلکہ واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ کیا واجب ہے؟ ان تقصروا من الصلاۃ، اپنی نمازوں کو قصر پڑھو۔ 4 رکعتی نماز ہے تو اسے 2 رکعتی پڑھو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ اگر ظہر کی 4 رکعت ہے سفر میں 2 رکعتی پڑھو، یہ واجب ہے۔ اگر عصر کی 4 رکعت ہے تو اسے 2 رکعتی پڑھو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ کیسے واجب ہے؟ جس طریقے سے آپ نے پہلی والی آیت میں یہ پڑھا کہ وہاں پر بھی فلا جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جناح کا لفظ استعمال ہونے سے جس طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا مینڈیٹری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی صحیح نہیں کرتا ہے، 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان نہیں لگاتا ہے تو اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی جناح کا لفظ استعمال ہو، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، بس تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں کو قصر پڑھو۔ 4 رکعتی نماز ہے تو 2 رکعتی پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے، مینڈیٹری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کافی نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ جس طریقے سے جناح کا لفظ حج والی آیت میں استعمال ہوا ہے، ویسے ہی جناح کا لفظ سفر والی آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت 158 میں جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جناح کا لفظ استعمال ہونے سے تمام مسلمانوں نے یہ مان لیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت 101 میں بھی جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر بھی یہ مان لیا جائے گا کہ سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھنا واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ آئیے اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم ٹریول کرتے تھے تو آپ نماز قصر پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1080 میں ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم جب بھی سفر میں قیام کرتے تھے تو اپنی نمازوں کو قصر پڑھتے تھے، یقصروا، قصرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث 1081، انس ابن مالک مشہور صحابی رسول ہے، خرجنا مع النبی، ہم اب پیغمبر اکرم کے ساتھ نکلے سفر پہ مدینہ سے مکہ، فکان یصلی رکعتین، ہم نے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھا۔ جب ہم واپس پلٹے مدینہ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے مکے کے اندر کتنے دن قیام کیا تو کہا اقمنا بہا عشرا، ہم نے 10 دن وہاں پہ قیام کیا تھا۔
صحیح بخاری کی حدیث 1090 میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 رکعتی نماز سفر میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 4297 انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم نے اقمنا مع النبی، جب ہم نے پیغمبر اکرم کے ساتھ سفر میں قیام کیا 10 دن کا، نقصر الصلاۃ، ہم نمازوں کو قصر پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث 693 میں انس ابن مالک کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کے ساتھ جب ہم نکلے سفر پہ، من المدینہ الی المکہ، مدینے سے مکے کی طرف، فصلی رکعتین، ہم نے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے مکے کے اندر کتنے دن کا قیام کیا تو بتایا 10 دن کا قیام کیا۔ جامع ترمذی میں بھی حدیث 548 میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ مدینے سے مکہ سفر پہ نکلے تو ہم نے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھا۔ یہی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ملتی ہے، حدیث نمبر 1233، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ہم مدینے سے مکہ سفر پہ نکلے، ہم نے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھا۔ سنن نسائی میں حدیث 1439 میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر رکعتین، ہم نے پیغمبر اکرم کے ساتھ سفر میں 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 1077 انس ابن مالک کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی المکہ فصلی رکعتین، ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ مدینے سے مکہ سفر پہ نکلے تو ہم نے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھا تھا۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہ آپ مکے میں کتنے دن رہے تو آپ نے فرمایا قال 10، ہم نے 10 دن کا قیام کیا، یعنی پیغمبر اکرم بھی سفر پہ جب ٹریول کرتے تھے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھا کرتے تھے۔